پہلا شخص مشرک، ان کا تو کوئی اعتبار نہیں، الحمدللہ یہاں کوئی ہے نہیں، لیکن شرک سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ شرک سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھ رہا ہے آدمی، شرک ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روزہ رکھتا ہے، شرک ہے یا نہیں ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، شرک ہے یا نہیں ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ یہ کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کیا جاتا۔ قبروں پر سجدے کیے جاتے ہیں، آستانوں پر سجدے کیے جاتے ہیں۔ دیکھو سمجھو، یہ بات کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کو سجدہ کرنا چاہا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ سجدہ جو بادشاہوں کو کیا جاتا تھا وہ عبادت کا سجدہ تھا یا تعظیم کا سجدہ تھا؟ عبادت کا نہیں تھا، اکرام، احترام اور تعظیم کا سجدہ تھا جو وہ کرتے تھے، تعظیم بجا لاتے تھے، وہ سجدہ کرتے تھے۔ انہوں نے، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت دے دی حضور نے۔ حضرت ابوبکر حضور کو سجدہ کرتے تھے، کہیں سے ثابت ہے؟ لوگ کہتے ہیں سجدہ عبادت جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ تو بھئی عبادت والی نماز اللہ کے لیے پڑھو، تعظیم کی نماز کسی اور کے لیے پڑھو۔ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں کہ عبادت والی نماز تو اللہ کے لیے، تعظیم والی نماز کسی اور کے لیے پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ نہیں پڑھی جا سکتی تو پھر عبادت کے سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے، وہ سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو صحابہ سے ثابت ہوتا کہ وہ اللہ کے نبی کو سجدہ کرتے تھے، لیکن کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو سجدہ کرتے تھے۔ نہ اللہ کے نبی کی حیات میں سجدہ کیا، نہ اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ نے سجدہ کیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شرک ہے۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
اللہ تبارک و تعالی مشرک کے علاوہ، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کرنے تیار ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا کہ اللہ کے برابر میں کسی کو لا کے ٹھہرایا جائے، اور وہ کام جو اللہ کے لیے خاص ہے اللہ کے غیر کے لیے کیا جائے۔ جو کام اللہ کے لیے خاص ہے وہ کام اللہ کے غیر کے لیے کیا جائے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ لہذا شرک کی بو بھی ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، شرک کی بو بھی ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں کسی کو درگزر اور معاف کرنے تیار نہیں ہے۔ اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہے، بشرطے کہ گناہ کرنے والا اللہ سے معافی چاہے تو ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو ماتھا ہے نا، یہ پیشانی، یہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے یہ نہیں بنایا گیا۔ دماغ ہے اس کا کام ہے، کان ہے اس کا ایک کام ہے سننا، دماغ کا کام ہے سوچنا، کان کا کام ہے سننا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ناک کا کام ہے سونگھنا، منہ کا کام خوب ہم جانتے کیا کام کے لیے ہے، ہاتھ کا کام ہے، پیر کا کام ہے۔ اس پیشانی کا کیا کام ہے بتائیں گے آپ؟ اس کے ذمہ کوئی کام ہے؟ اس کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے، ایک ہی ہے کہ وہ الہ واحد کے سامنے اسے جھکایا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ جھکنے نہ پائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کی طرف شب برات میں بھی نظر التفات نہیں فرماتے، نظر رحمت اس کے اوپر نہیں ڈالتے۔ لہذا شرک ایمان کے لیے اتنا نقصان دہ ہے جتنا زہر انسان کی جان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسے زہر کھانے کے بعد زندگی باقی نہیں رہتی، ایسے ہی شرک اور شرک کی آمیزش سے ایمان باقی نہیں رہتا، اور شرک کرنے والا اللہ کی نظر میں روئے زمین کے سب سے گنہگار لوگوں میں سے ایک گنہگار بندہ بنے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے۔